السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قبرستان میں اس نیت پہ آئے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ تمہیں موت یاد رہے۔ ابتدائی اسلام میں قبرستان جانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن بعد میں حضور علیہ السلام نے خاص فرما دیا۔ قبرستان میں یہ سوئے ہوئے لوگ جو ہیں، یہ اپنے زمانے کے بڑے مشہور و معروف لوگ ہوں گے، یہ بھی ہماری طرح زندگی گزارتے ہوں گے۔ جس طرح کہ ہم اپنے کپڑوں کو مٹی نہیں لگنے دیتے، یہ بھی نہیں لگنے دیتے ہوں گے، لیکن آج اپنی ہر چیز چھوڑ کر ہزاروں من مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ مٹی ہی بچھونا بنایا ہوا ہے اور مٹی ہی اوڑھی ہوئی ہے۔ انسان مٹی کا بنا ہے، مٹی میں ہی جائے گا۔ قبرستان آیا کرو۔ قبرستان آنے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو غرور و تکبر ہے وہ نکل جاتا ہے، کیونکہ غرور اور تکبر یہ شیطانی عمل ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور بندہ اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ یہ جو حضور کا فرمان ہے، قبرستان میں آیا کرو تاکہ تمہیں موت یاد رہے۔ جب آپ کو موت یاد رہے گی تو تکبر اور غرور بھی ختم ہو جائے گا۔ کتنے یہ میرے بھائی ہیں جو آج ہزاروں من مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ کتنے ایسے میرے بھائی ہیں کہ جب وہ زندگی میں تھے تو ان کو بہت عزت و احترام کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ بلاتے ہوں گے، ان کا بہت ادب کیا جاتا ہوگا، لیکن اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبرستان میں آنے والا بھی ان کا کوئی نہیں رہا۔ حالات یہ بگڑ چکے ہیں، حالات اس قدر آ چکے ہیں کہ آپ کو اس قبر کے متعلق میں یہ عرض کر دوں کہ یہ قبر کسی نے بڑی تمنا آرزو کے ساتھ بنائی ہوگی کہ ہمارا عزیز ہے، ہمارا قریبی ہے، لیکن میرا خیال وہ تدفین کے بعد دوبارہ یہاں پہ نہیں آیا۔ اس کے بعد یہ دوسری قبر دیکھ، یہ قبر بھی کسی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجائی ہوگی کہ ہمارا یہاں پہ رشتہ دار دفن ہے، لیکن یہاں بھی قبر جو ہے وہ کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ خدارا قبرستان میں آؤ اور اپنے پیاروں کی قبر پہ ضرور آؤ، دیکھو، کیونکہ قبر والے کسی چیز کی تمنا نہیں رکھتے۔ یہ نہیں رکھتے کہ آپ ہمیں مال و دولت دو، یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اپنے رہائشی اچھا سا مکان بنا کے دو۔ ان کی یہ تمنا نہیں ہوتی کہ ہم کوئی شادی بیاہ کریں گے۔ ان کی صرف ایک ہی تمنا ہے، وہ ہے ایصال ثواب۔ یہ ثواب مانگنے کے لیے، ثواب لینے کے متمنی ہوتے ہیں اور خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی میرا عزیز، کوئی میرا بیٹا، کوئی میرا رشتہ دار آئے اور ہمیں جو ہے وہ ایصال ثواب کرے۔ ان لوگوں کو جو ہزاروں من مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو کسی چیز کی تمنا نہیں ہے، کسی چیز کی خواہش نہیں ہے۔ کوئی کھانا کھانے کے لیے یہ آپ سے اظہار نہیں کریں گے، کوئی کسی مجلس میں جانے کے لیے یہ تمنا نہیں رکھیں گے۔ ان کی مجلس، ان کا کھانا، ان کی ہر چیز جو ہے بس یہیں پہ رکی ہے۔ ان کو اگر ضرورت ہے تو ایصال ثواب کی ہے، ایصال ثواب کریں، قبرستان میں آئیں، اپنے عزیزوں کی قبر دیکھیں۔ جو قبر جو ہے منہدم ہو رہی ہے، خستہ حالت میں ہے، اس کی تعمیر نو کریں اور ان کو ایصال ثواب کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔